السلام علیکم ناظرین، میں 8 سال کی تھی جب اماں کو مرد کے ساتھ کرتے دیکھتی اور میں بچی تھی، یہ سب کچھ سمجھ نہیں رکھتی تھی۔ ایک روز اماں گھر پر نہیں تھی اور انکل آ گئے۔ انہوں نے پھر میری ماں کے بجائے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ مجھے انکل جاوید بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے، حالانکہ وہ جب بھی آتے تو میرے لیے ٹافیاں لے کر آتے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا ایسی الجھن تھی جو انہیں دیکھ کر مجھے ہوتی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 8 سال تھی۔ انکل جاوید کا میری ماں سے کیا رشتہ تھا مجھے اس وقت بالکل بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ بس وہ آتے تھے، میری ماں انہیں کمرے میں لے کر جاتی اور وہ پھر ساری رات میری ماں کے کمرے میں ہی رہتے اور صبح سویرے نکل جاتے تھے۔ شاید اسی لیے مجھے بھی ان کا آنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ جب وہ ہمارے گھر آتے تھے تو مجھے اکیلے دوسرے کمرے میں سونا پڑتا اور مجھے اکیلے سونے سے خوف آتا تھا۔ میری ماں تو بس انکل جاوید کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایسے ہی ایک رات جب مجھے ماں کی فون کی آواز سنائی دی کہ وہ انکل جاوید سے بول رہی تھی، جلدی آ جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی، یعنی آج پھر انکل جاوید آنے والے تھے اور آج پھر مجھے اکیلے سونا تھا۔ اچانک سے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے سوچا کہ میں بستر کے نیچے چھپ جاتی ہوں اور بستر کے نیچے ہی سو جاتی ہوں۔ میری ماں اور انکل جاوید کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ امی کا جو بیڈ تھا تھوڑا اونچا تھا، اس وجہ سے اس لیے میرے نیچے چھپنے کی اچھی خاصی گنجائش موجود تھی۔ جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی اور امی مجھے مارنے کی کوشش کرتی تو میں اسی بیڈ کے نیچے چھپ جاتی اور گھنٹوں چھپی رہتی اور امی کو نظر نہ آتی۔ اسی لیے مجھے کافی اطمینان تھا کہ اگر بیڈ کے نیچے سو جاؤں گی تو امی کو صبح تک پتہ نہیں چلے گا اور یہی سمجھتی رہیں گی کہ وہ دوسرے کمرے میں سو رہی ہے۔ امی نے مجھے دوسرے کمرے میں لے کر آئیں اور مجھے سونے کو کہا۔ میں نے سونے کی اداکاری کرتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ امی کو جب تسلی ہو گئی میں سو گئی تو وہ کمرے سے باہر نکل آئیں۔ میں نے دیکھا وہ گھر کے داخلی دروازے کے پاس کھڑی شاید انکل جاوید کا انتظار کر رہی تھی۔ میں جلدی سے جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اگر امی کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں، لیکن میں نے اب یہ سوچ لیا تھا جب بھی انکل جاوید اس گھر میں آئیں گے تو میں بیڈ کے نیچے چھپ جایا کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور انکل جاوید اور میری امی کی ہنسی کمرے کی فضا میں گونج رہی تھی اور میرا دل بے لگام گھوڑے کی مانند تھا، اس وقت دوڑنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل سینے اور پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ان دونوں کی باتوں کی آواز مجھے سنائی نہیں دی۔ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ہلکی ہلکی سی سرگوشی تھی، میری ماں کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ مجھے سنائی دے رہی تھی اور انکل جاوید کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب ان کے مابین خاموشی تھی، نہ جانے وہ کیا کر رہے تھے۔ میں یہ سوچ میں پڑ گئی، یہاں سونے کے لیے چھپی تھی لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تک کمرے کی لائٹ آن تھی، پتہ نہیں کہ مجھے کیا تجسس ہونے لگا، اتنی خاموشی کیوں ہے، وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں، باتیں نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا تھوڑا سا سر اوپر کر کے بیڈ کی دوسری جانب دیکھتی ہوں کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ بہت ہمت کر کے میں نے بیڈ کے اس کونے پر گئی جہاں مجھے اندازہ تھا کہ دونوں مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے تھوڑا سا اونچا سر کر کے ان کو دیکھنا چاہا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ دونوں کیا کر رہے ہیں، لیکن جو بھی کر رہے تھے شاید غلط ہی کر رہے تھے۔ میرے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات سب سے پہلے آئی تھی۔ میں ایک بار پھر سے بیڈ کے نیچے چھپ گئی، لیکن عجیب سی کشش تھی جو مجھے اس منظر میں محسوس ہو رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا اس منظر کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ دوبارہ میں نے سر اٹھا کر امی اور انکل جاوید کی جانب دیکھنا چاہا تو جو اس وقت غیر حالت میں موجود تھے اور تجسس کے مارے مجھے رہا نہیں گیا۔ میں نے ایک بار پھر سے ان کو دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سامنے کا منظر تھا،
سامنے کا منظر تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بہت عجیب سی لذت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آپس میں کیا کر رہے تھے یہ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جو کر رہے تھے وہ دیکھ کر مجھے لذت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میری عمر بھی ایسی تھی کہ میرے اندر ہارمونز کی تبدیلی واقع ہو رہی تھی، اس لیے وہ سب مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی لائٹ آف ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی، صرف بیڈ کے بار بار ہلنے کی آواز آ رہی تھی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب تک میں جاگتی رہی تو مجھے بیڈ کے ہلنے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ پھر 8 سال کی تھی تو نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی، جو پورے گھر میں مجھے تلاش کر رہی تھی، چیختی جا رہی تھی اور انہیں نہیں مل رہی تھی۔ یقیناً انہوں نے کمرے میں جھانکا تو میں نے وہاں نہیں ملی، اس لیے وہ پریشان ہو کر میرا نام زور زور سے پکار رہی تھی۔ میں چالاکی سے اور پھرتی سے کام لیتے ہوئے تیزی سے بیڈ کے نیچے سے نکلی اور دیکھا میری امی کی پشت میری طرف تھی، تو میں فوراً کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی پھر مجھے پکارے اور ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میں ان کے سامنے آ گئی اور کہا کہ میں واش روم میں تھی۔ امی نے کہا، میں نے تمہیں واش روم میں ڈھونڈا تھا، تم وہاں پر نہیں تھی، مجھ سے جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ خیر، جیسے تیسے میں نے ان کو یقین دلایا۔ میں چھوٹی سی عمر میں ہی جھوٹ بولنے میں ماہر ہو چکی تھی۔ اصل میں امی سے مجھے اس قدر خوف آتا تھا کہ ان کا غصہ بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے ان کی مار سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتی رہتی تھی۔ اب اس کام میں بھی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ مجھے پھر 2-3 دن تک انکل جاوید گھر نہیں آئے تو مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ مجھے لاشعوری طور پر ان کا انتظار ہونے لگا۔ شاید میرا دل اس منظر کو دوبارہ دیکھنے کو کر رہا تھا جو اس رات چھپ کر دیکھا تھا۔ یہ وہی انکل جاوید تھے جن کا آنا مجھے پسند نہیں تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے ان کا شدت سے انتظار تھا۔ پھر اچانک سے وہ آئے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ میرے چھوٹے سے دماغ میں اتنا کچھ چل رہا تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ آج کی رات میں بستر کے نیچے نہیں چھپوں گی، بلکہ پردے کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھوں گی، اور میں ایسا ہی کیا۔ ان کے کمرے میں جانے سے پہلے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اپنی جگہ میں نے تکیہ ہی رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر کمبل اڑا دیا تھا۔ امی نے شاید دیکھا کہ ان کو لگا کہ میں سو چکی ہوں، اس لیے انہوں نے زیادہ مجھے ٹٹولا نہیں۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انکل جاوید بہت دنوں بعد آئے تھے اور امی ان کی خوشی میں سرشار تھیں اور ان کو میرا خیال ہی نہیں رہا، اور میں پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ آج بھی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن میرا دل اس منظر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میری ماں اور انکل جاوید کے مابین شیطانی کھیل ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا، اور میں پردے کے پیچھے سے چھپ کر 2 پردوں کے بیچ میں سے ایک چھوٹا سا سوراخ نما دائرہ بنا کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے جذبات بھی ابھار پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے ان کو تب تک دیکھتی رہی جب تک کمرے کی لائٹ آف نہیں ہو گئی۔ جیسے ہی کمرے کی لائٹ آف ہوئی تو بیڈ کا ہلنا تیز ہو گیا اور ایک دم سرک کے بیڈ کے نیچے چلی گئی اور محسوس کر رہی تھی کہ بیڈ تیزی سے ہل رہا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ لائٹ آف کیوں ہوئی تھی۔ کاش میں کچھ دیر اور یہ منظر دیکھ پاتی۔ میری حسرتیں جیسے سب سے زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ بیڈ کے ہلنے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ یہ آواز سن کر میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک عجیب سی سرشاری تھی مجھے پورے وجود میں محسوس ہونے لگی تھی۔ اس دن تو مجھے نیند آ گئی تھی، مگر آج مجھے نیند نہیں آئی تھی کیونکہ مجھے وقت پر اپنے کمرے میں واپس جانا تھا۔ اگر میری امی صبح صبح چادر سے تکیے ہٹا کر دیکھ لیتی تو میری چوری پکڑی جاتی۔ کتنی ہی دیر بیڈ بڑی زوروں سے ہلتا رہا اور مجھے خاموشی سے سانس روک کے یہ سب کچھ محسوس کرتی رہی۔ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائی کہ آخر لائٹ بند کرنے کے بعد یہ دونوں ایسا کیا کرتے ہیں کہ بیڈ اتنی تیزی سے ہلنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بڑی عجیب سی آوازیں سنائی دی جو شاید پچھلی بار سن نہیں پائی تھی۔ وہ آوازیں ایسی تھی کہ سن کر میرے وجود کو بھی جھٹکا سا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ چکا ہو۔ میری امی مسکرا رہی تھی، کھلکھلا رہی تھی، انہیں
انہوں نے شاید انکل جاوید کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی، واہ جاوید، تم جو پہلے مجھے اس سے زیادہ حیران کر دیتی ہو، مجھے یقین نہیں آتا کہ دن بدن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تم پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے ان کی باتیں ذو معنی لگ رہی تھی اور وہ بہت کچھ بول رہے تھے، بڑی بے باک ہو کر الفاظ بول رہے تھے اور ان کی نہ جانے کی جانے والی باتوں کے ملنے جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر سرگوشی کے بعد میں نے ان کو بہت کچھ کرتے دیکھا۔ جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے، بول رہے تھے، میری ماں جو کچھ کہہ رہی تھی، یہ سن کر مجھے کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ روشنی بند کرنے کے بعد اس کمرے میں جو دونوں کیا کر رہے تھے، ان بچوں میں بنتی جا رہی تھی، جو کہ تو بنتی جا رہی تھی۔ جو بچے پہلے سے جوان ہو جاتے ہیں، شاید اسی وجہ سے ان کو ہر طرح کی باتوں کا پتہ لگتا ہے۔ میری گھر میں چھوٹی عمر میں سے تھی دیکھنے میں مل رہا تھا، جو کہ شاید مجھے بالغ ہونے کے بعد جاننا چاہیے تھا۔ میں کچی عمر میں اسی طرح کے واقعات اپنے گھر میں دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب گھڑی پر رات کے 2 بجے تو اسی رات ہر گھڑی کے الارم میں بجا تو انکل جاوید بیڈ سے اترے اور وہاں سے سیدھا واش روم میں گئے اور کمرے میں اٹیچ واش روم تھا۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں کتنی دیر بیڈ پر لیٹ کر ننگی گنگناتی رہی اور جیسے میری ماں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے موقع پا کر دبے پاؤں اپنے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ دوبارہ اس کمرے میں کیا ہوا میں دیکھنے کی ہمت نہ کر پائی۔ ساری رات آوازیں میرے کان میں گونجتی رہیں اور کچھ یاد کر کے میں اپنے وجود کو ایک سرگوشی سی محسوس کر رہی تھی جو آج سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج صبح انکل جاوید ہمارے گھر میں ہی موجود تھے۔ میری ماں نے مجھے اٹھایا اور اٹھ کر میرے کمرے سے باہر آئی۔ میری ماں بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ ان کے گیلے بالوں ان کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ انکل جاوید سامنے ہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ شاید یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب انکل جاوید کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کل رات انہوں نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا اور یاد کر کے ذرا سا غصہ بھی نہیں آیا تھا، بلکہ اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ انکل جاوید نے مجھے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ٹانگوں کو کھول دیا اور مجھے کہنے لگے، گڑیا میرے پاس آؤ، کیسی ہو؟ رات کو نیند ٹھیک سے آئی؟ اور مسکرا کر معصوم سی بچی بن گئی اور جا کر ان کی رانوں پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر گود میں بٹھا چکے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ہاتھ میرے پورے وجود پر گردش کرنے لگا۔ میری ماں اس وقت بغیر دوپٹے کے ہی موجود تھی اور کچن سے باہر ڈائننگ ہال میں ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں ایک چمک تھی اور میں نے اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میری ماں نے اگر میرے سر پہ پیار کیا تھا، جبکہ اسی کے ساتھ انکل جاوید نے میری گال پر بھی لب رکھ دیے تھے اور مجھے مسلسل چومنے لگے تھے، اپنی گود میں بٹھا کر مزید زور زور سے نصیحت لگائیں اور چوم کر کہہ رہے تھے، شیم، تمہاری بیٹی سے مجھے تمہاری خوشبو آ رہی ہے، یہ بالکل تم جیسی ہے اور بے حد حسین اور میٹھی ہے، بالکل تم جیسی ہے۔ انکل جاوید نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا تھا، ان کے ہاتھ میری رانوں پر تھے اور میری کمر پر رینگ رہے تھے۔ جب میری ماں ہنس پڑی، ہنستے ہوئے میری ماں نے آ کر مجھے انکل جاوید کی گود سے اتارا اور کہنے لگی، یہ بچی ہے، کیا کر رہے ہو؟ کچھ تو لحاظ کرو۔ اتنا کہہ کر انکل جاوید ہنس پڑے اور مجھے مجبور اماں کے زبردستی اتارنے سے اترنا پڑا، ورنہ نہ جانے کیوں مجھے ان کے ساتھ گزارا وقت اچھا لگ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد جب انکل جاوید جانے لگے تو انہوں نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب میری ماں کو 5000 کا نوٹ دیا تھا، کہنے لگے، یہ رکھ لو، استعمال کر لینا۔ میری ماں خوشی سے ان پیسوں کو مٹھی میں دبا چکی تھی اور میں بھی 1000 روپے مل جانے کی خوشی میں۔ پھر اگلے پل میری ماں نے انکل جاوید کے جانے کے بعد وہ نوٹ مجھ سے چھین لیا اور مجھے غصہ آیا تو لیکن میں کیا کرتی، میری والدہ کو تو میں نے بس تصویروں میں ہی دیکھا تھا، وہ 4 مرتبہ بس ویڈیو کال پر ہی ان کی بات کی تھی، پھر ان کی شکل تصویروں میں ہی دیکھتی رہتی تھی، اور اب تم میری ماں ان کی تصویروں اور دیواروں سے ہٹا کر اسٹور روم میں رکھتی تھی۔ اب باقی تو
کوئی چاہ بھی میرے دل میں موجود نہیں رہی تھی۔ اگر ابا تھے تو وہ کال کرتے تھے تو صرف اماں سے ہی کرتے تھے، جو مجھ سے اگر وہ بات کرتے کہہ دیتے کہ انکار کر دیتی، وہاں سے چلی جاتی۔ شروع میں جب ابا سے بات کرتے ہوئے انکار کرتی تو رونے لگتی۔ اماں مجھے یہی کہتی کہ ارے پاگل، تمہارے خاطر ہی تو تمہارے ابا اتنے دور گئے ہیں تاکہ اچھا کما سکے، تمہارے لیے کھلونے لا سکیں، اور تم ان سے بات نہیں کر رہی۔ اور پھر روتے ہوئے ابا سے بات کر لیا کرتی۔ پھر انکل جاوید بھی وہیں پر آ جایا کرتے اور اب ان سے کہتے کہ تم گھر کی ذمہ داری اچھے سے اٹھا رہے ہو نا؟ بالکل، انکل جاوید کہتے، ہاں فکر مت کرو بھابھی، مجھے جو کہتی ہیں ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ان کی بات مان لیتا ہوں، اور ہر بات اماں کی کمر پر چٹکی بھی کاٹ لیتے۔ اس وقت جب یہ سب کچھ کھیل سا لگا تھا، لیکن جیسے جیسے میری عمر بڑھنے لگی اور مجھے سمجھدار ہونے لگی تو اسکول میں جب سہیلیاں بننے لگیں، ایسی باتیں کرتی تو مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتاتی، اپنے گھر کے بارے میں بتاتی۔ گھر میں میری اماں اور انکل جاوید جو اکثر ہمارے گھر آتے ہیں تو میری سہیلیاں یہ سب سے پہلے سوال یہ کہتی، انکل جاوید کون ہے؟ تمہارے چاچو ہیں یا ماموں ہیں یا پھر تایا ہیں؟ آج تک کوئی رشتہ انکل جاوید کا مجھے بتایا ہی نہیں گیا۔ کم از کم وہ نہ میرے ماموں تھے، نہ چاچو تھے، اور نہ ہی میری امی کے ساتھ اچھی طرح کا تعلق رکھتے تھے۔ میں کسی کو بنا نہیں سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے اپنے گھر کا ماحول، اپنی ماں کی عادت کی بری لگنے لگی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو بول نہیں سکتی تھی کہ اب جو کر رہی ہیں وہ غلط ہے، ایسا کرنا بند کر دیجیے۔ میری عمر 14 برس ہو چکی تھی۔ اس وقت سے پہلے ہی میں جوان ہونے لگی تھی۔ میری ماں ایک صحت مند ہو رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس عمر میں میرے جسم میں پر بھی گوشت چڑھنے لگا تھا اور میں اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ جب بھی میں کمرے میں جانے لگتی تو میری ماں ایک بڑی سی چادر دے دیا کرتی اور کبھی کبھار گالی دے کر یہ بھی کہہ دیا کرتی، موٹی ہوتی جا رہی ہو، تیرے جسم کے ابھار صاف دکھائی دینے لگے ہیں، کھٹی چیزیں کم کھایا کر، بلا وجہ لوگوں کی نظروں میں آ رہی ہے تو۔ انکل جاوید گھر آئے تو دوپٹہ لے کر باہر آیا کر، یوں ہی اچھلتی کودتی باہر نکل آتی ہے۔ میں نے اماں کی ساری باتیں سن لی اور ان پر عمل بھی کیا۔ انکل جاوید ابھی بھی آتے تھے اور ابھی بھی کمرے میں بند ہو جایا کرتے، میری اماں کے ساتھ وقت گزارتے۔ کبھی کبھار جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی یا پھر کمرے میں کیا چل رہا ہے یہ دیکھنے کو جی چاہتا ہی میں دروازے سے کان لگایا کرتی تھی۔ اندر سے آنے والی آوازیں مجھے صاف سنائی دیتی تھیں۔ جیسے ہی مجھے لگتا کہ کوئی کمرے سے باہر آنے لگا تو میں جھٹ سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ جاتی۔ جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، انکل جاوید کی نظر اب مجھ پر بھی پڑنے لگی تھی۔ وہ مجھے غلط نظروں سے دیکھنے لگے تھے، بالکل ویسے جیسے اماں کو دیکھتے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک روز میں نے سوچا یہ سب کچھ تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ابا واپس پاکستان آ جائیں۔ سال گزر چکے تھے۔ وہ دبئی میں اگر پاکستان آ جائے تو ہو سکتا ہے میری ماں بھی سدھر جائے اور ساری ضرورت ابا جی پوری کرنے لگے جو انکل جاوید کرتے ہیں۔ میرا تو من ہی اب میری ماں سے بھی بھرنے لگا تھا۔ ایک نفرت سی تھی میرے دل میں ان کے لیے آنے لگی تھی۔ ایک روز میری ماں جب بلا وجہ ہی مجھے ڈانٹنے لگی اور مجھے مارنے لگی تو میں نے غصے میں آ کر کہنے لگی، میں ابا کو کال کر کے سب بتا دوں گی۔ میری ماں میری چٹیاں پکڑ کر بولی، کیا بتا دے گی؟ ابا کو کیا بتائے گی؟ ابا کو جلدی بتا۔ ماں کو دھمکیاں دیتی ہے۔ اس قدر غصے میں تھی کہ غصے میں کہنے لگی، ہاں میں سب کچھ بتا دوں گی جو آپ بند کمرے میں انکل جاوید کے ساتھ کرتی ہو۔ میں سب کچھ جان چکی ہوں، ایک ایک الفاظ ابا کو بتاؤں گی تاکہ وہ واپس پاکستان آ جائیں، اس طرح انکل جاوید کو بھی سبق سکھائیں۔ اتنا سننا تھا کہ میری ماں نے مجھے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ میرے پاس جو ایک عدد موبائل موجود تھا وہ بھی مجھ سے لے کر توڑ دیا۔ کہنے لگی، تیرا باپ تو ہے نامرد، کیا ہے؟ اس نے آج تک میرے لیے ساری زندگی دوسرے ملک میں گزاری، وہاں پر خود گوری میموں کے ساتھ راتیں تاریکی کرتا رہتا ہے، اور میرے جذبات کا کیا؟ اسی لیے شادی کی تھی، 2 راتیں ساتھ گزاروں گی پھر دوسرے ملک چلا جائے گا اور ترستی رہوں گی۔ میں
اس نے خود اپنے اس دوست کو ساری ذمہ داری دی تھی نہ تو اب وہ میری ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میری ماں مجھ سے بے حد زیادہ پسند باتیں سنا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ شاید کسی ماں نے اپنی بیٹی کو اس طرح باتیں کیوں بتائیں جس طرح کی باتیں میری ماں مجھ کو کر کے گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بات کرنا بالکل ترک کر دیا۔ اسی انتظار میں تھی کہ کسی طرح ابا سے رابطہ ہو جائے، میں نے ابا کو اس بارے میں آگاہ کر دوں۔ میں اس روز میری ماں بازار سودا صرف لینے گئی ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ مجھے کہاں خبر تھی کہ جاوید کے پاس اس گھر کی فالتو چابی موجود ہے اور وہ بہت دیر تک دستک دیتے رہے۔ میں جانتی تھی کہ انکل جاوید ہی ہوں گے، لیکن جب دروازہ نہ کھلا تو دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ چکے تھے، جو اپنے دھیان میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ ایک دم ان کو انکل جاوید پر دیکھا اور گھبرا گئی۔ کہنے لگی، تمہاری امی کہاں ہیں؟ میں نے تیرا ہی سخت لہجہ میں بولی، ذرا بازار گئی ہیں سامان لینے۔ آپ بغیر اجازت گھر میں داخل کیوں ہو گئے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ اگلے ہی پل بجائے ہونٹوں کے زبان پھیرنے لگے اور کہنے لگے، اچھا کیا ہوا پھر؟ اگر ماں نہیں تو تم بیٹی ہی صحیح، جب تک ماں نہیں آتی تب تک میں بیٹی سے دل بہلا لاتا ہوں۔ اتنا ہی کہہ کر وہ میرے قریب آنے لگے۔ اگلے ہی پل قابل اعتراض حد تک وہ میرے قریب آ چکے تھے، میرے بدن کو نوچنے لگے اپنے سخت ہاتھوں سے، اب میرے نرم جسم کو بڑی بے دردی سے کھینچ رہے تھے۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تو میں ان کے پاس پڑا ہوا ایک گلدان انکل جاوید کے سر پر دے مارا۔ انکل جاوید وہیں گر کر بے ہوش ہو گئے اور میرے خوف سے کچن کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، رونے لگی۔ انکل جاوید کتنی دیر فرش پر تڑپتے رہے اور پھر مر گئے۔ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی وہیں سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو گھر میں پولیس آئی ہوئی تھی، تفتیش کی جا رہی تھی۔ چیخنے چلانے کی آواز شاید کوئی پڑوسن سن چکی تھی۔ میرے والد کو اطلاع کر دی گئی تھی اور وہ میرے والد جو کئی سالوں سے دبئی میں تھے اور وہاں دوسری شادی کر رکھی تھی، مجبوراً پاکستان آئے۔ میری ماں نے جب اپنے عاشق کو اس حالت میں دیکھا تو وہ پاگل ہو گئی، رونے پیٹنے لگی، چیخنے چلانے لگی، یہاں تک کہ مجھے مارنے کو بھی آئی۔ تیری وجہ سے جاوید مر گیا۔ جب میں نے روتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ یہ شخص میری عزت پر حملہ کرنے والا تھا تو انہوں نے خود بچاتے ہوئے اس کے سر پر گلدان دے مارا۔ میرے والد بھی باہر سے آ چکے تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، میں ان کی بیٹی تھی اور مجھے جیسے تیسے وہ اس کیس سے آزاد کروا چکے تھے۔ جبکہ میری ماں جو ہوش میں آئی تو وہ شرمندہ ہو گئی، میرے باپ سے معافی مانگنے لگی، لیکن میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی اور گھر سے بھی نکال دیا۔ وہ گھر میرے نام کر دیا۔ انہوں نے ایک امیر عربی سے شادی کر رکھی تھی جو مجھے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے تھے، البتہ مجھے ماہانہ اتنے پیسے بھیجنے لگے تھے جس سے میں یہیں رہ کر گزارا کر سکوں۔ جب میری ماں تو ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد آخر میں جس طرح مری تھی، خدا ایسی موت کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میری شادی 19 سال کی عمر میں ہی میرے ابا نے اپنے خاندان کے ایک لڑکے سے کروا دی تھی۔ اب اپنے سسرال میں خوش ہوں اور اپنی ازواجی زندگی پرسکون گزار رہی ہوں۔ ہاں، لوگ آج بھی مجھ سے میری ماں کے نام پر اکثر طعنے دیتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔